السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہارر سٹوریز بائی عافیہ۔ ہارر سٹوریز بائی عافیہ میں ایک نئی کہانی کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ دعا ہے آپ لوگ جہاں کہیں ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے اور اللہ کی امان میں ہوں گے۔ دوستوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، ٹھنڈ بہت بڑھ چکی ہے اور اس ٹھنڈے سرد موسم میں جب ہر طرف خاموشی ہو اور آپ نے اپنے روم میں اندھیرا کر رکھا ہو اور اپنی ہینڈ فری اپنے کانوں میں لگا رکھی ہو اور آپ کچھ ہارر سن رہے ہوں تو مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ہارر سٹوریز کے فین اس چیز کو زیادہ بہتر طریقے سے ریلیٹ کر سکیں گے۔ بس ایسے میں میرا صرف آپ کو ایک یہی مشورہ ہے کہ کچھ ضروری دعائیں لازمی اپنے اوپر پڑھ کر پھونک لیا کریں، کیونکہ یہ چیزیں برحق ہیں اور ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہیں، اور اس بات کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی دنیا بھی ہماری دنیا میں ہی موجود ہے۔ دوستوں، آج ایک نئے واقعے پراسرار گھر کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں یہ واقعہ بھی آپ کو پسند آئے گا، تو اپنی ہینڈ فری لگا لیجئے اور اپنی روم کی لائٹ کو ڈم کر لیجئے۔ واقعہ سناتی ہوں انہی کی زبانی جنہوں نے یہ واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ دوستوں، اس واقعے کے مرکزی کردار کا نام اویس ہے، تو آئیے واقعہ سنتے ہیں اویس کی ہی زبانی۔ آج سے 2 سال قبل قبرستان کے پاس ایک گھر تعمیر کروا رہا تھا۔ گھر بھی ایسا عالیشان کہ دیکھنے والے کی آنکھیں دیکھتی رہ جائیں۔ یہ ایک رینوویشن کا کام تھا، یعنی بنے بنائے گھر میں چینجنگ کرنی تھی۔ میری شروع سے ہی عادت ہے کہ جب میں اسکول کالج میں گیا، اچھے سے اچھا پرفیوم استعمال کیا، بے شک کپڑے پرانے مگر صاف ستھرے پہننے کا عادی تھا۔ ماں باپ نے مجھے صفائی کا بہت پابند بنایا تھا۔ بات پرفیوم پر ہو رہی ہے تو ہر انسان بتاتا چلوں کہ مجھ سے پوچھنے پہ مجبور ہو جاتا تھا کہ بھائی اس پرفیوم کا نام بتاؤ، جہاں سے گزرتے ہو علاقہ مہک اٹھتا ہے۔ میرا روٹ قبرستان کے سامنے سے ہوتا تھا۔ روزمرہ کی طرح کام پہ جاتا اور 5 بجے گھر لوٹتا۔ تقریباً یہ سلسلہ 5 ماہ تک ایسے ہی چلتا رہا۔ پھر ایک دن اچانک سے میرا اس علاقے سے دل بند سا ہونے لگا۔ مجھے وحشت ہونے لگی۔ دل گھبرانا گزرتے وقت یہ معمول بن گیا تھا روز کا۔ میں اکتا گیا تھا اس کام سے، اس علاقے سے اور اس گھر سے۔ میری طبیعت دن بدن خراب ہونے لگی۔ گھر والے بھی پریشان ہونے لگے کہ یہ اچانک کیا ہوا تمہیں۔ ایک دن میں کام سے واپس گھر آ رہا تھا۔ کام زیادہ تھا اور گھر جلد از جلد مکمل بھی کروانا تھا کہ دیر ہوتے ہوتے مجھے 10 بج گئے۔ میں نے گھر لاک کیا۔ جب دروازہ بند کیا تو اندر سے اچانک لائٹیں جلنے بجھنے لگیں۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی سپارکنگ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ میں نے دروازہ کھولا، دوبارہ اندر گیا تو بریکر بند کر دیا، واپس لاک کیا اور واپسی کے لیے نکل پڑا۔ اب پہلے کی طرح دوبارہ جب لاک کیا تو اندر سے گیٹ کو جیسے پتھر لگا ہو ویسی زوردار آواز آئی۔ ایک دفعہ میں بھی ہل سا گیا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اب دوبارہ لاک اوپن کیا تو دیکھا لکڑی کی ایک پھٹی گیٹ کو لگی ہے۔ خیر میں نے تسلی بھری اور لاک کر کے گھر کی طرف نکل پڑا۔ اگلے دن وہی معمول کے مطابق کام پر گیا کہ 1 بجے کا وقت مزدور کھانا کھانے کے بعد دوبارہ کام کرنے لگا تو اچانک ڈر سا گیا۔ کہنے لگا کہ بھائی جان، مجھے ایسا لگا کہ کوئی مجھے چھپ کر دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ دیکھ رہے تھے تو ایسا مذاق نہ کریں۔ میں نے بولا بھائی، میں پاگل تو نہیں ہوں تمہارے سامنے، باہر سے آ رہا ہوں۔ تو کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے۔ وہ دوبارہ کام کرنے لگ گیا۔ مجھے کل کا معاملہ اپنے ساتھ دیکھ کر بھی تھوڑی سی حیرت محسوس ہوئی کہ سپارکنگ اور بعد میں گیٹ پہ لکڑی کا لگنا۔ خیر میں نے کہا وہم نہیں کرنا چاہیے۔ میں اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ اگلے دن وہ مزدور کام پر نہ آیا۔
میں نے ٹھیکیدار کو کال کی اور پوچھا مزدور کام پہ نہیں آیا؟ تو کہنے لگا پتہ نہیں، وہ ریگولر کام کرنے والا انسان ہے، چھٹی کیوں کر لی اس نے؟ میں نے کہا مجھے پوچھ کر بتاؤ۔ اس نے وجہ معلوم کی تو پتہ لگا کہ اس کو پٹھوں میں کل سے درد ہو رہا ہے، تھوڑا لیٹ آئے گا مگر آئے گا۔ خیر میں چپ رہا، کیونکہ کام اگر ٹھیکے پر ہو تو جوابدار ٹھیکیدار ہوتا ہے۔ خیر 11 بجے کے قریب وہ کام پر آ چکا تھا۔ آتے ہی مزدور نے کام شروع کر دیا اوپر والے پورشن پر۔ میں نیچے مستری کے پاس آ گیا۔ کام چیک کرنے کے اچانک واش روم کا دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ میں ایک دم ڈر سا گیا کہ یہ کیا ہوا۔ یاد رہے میری ذات پر پہلے بھی اپنے ہی گھر سے خون کے چھینٹے، نئے کپڑے کٹے ہوئے نکلے ہیں۔ ایسا ہونے کی وجہ سے کبھی وہم نہیں کیا، بس یہی سوچا ہمیشہ کہ اللہ مالک ہے۔ عالم وغیرہ کو دکھایا بھی ہے مگر کوئی علاج نہیں کر پایا۔ کسی نے ہرن کا گوشت مانگا، بہت پیسے مانگے لوگوں نے، اور لگائے بھی۔ ایک وقت آیا کہ تھک گیا سب کچھ کر کے۔ کوئی بھی انسان پیسے کے بغیر نہیں چلتا تھا، اسی لیے جو بھی کیا سورہ بقرہ اور منزل سے ہی کیا۔ خیر اندر جا کے دیکھا تو کوئی بھی نہ تھا، شاید ہوا کی وجہ سے بند ہوا ہو، یہ گمان آیا۔ اس کے کچھ دن بعد پورچ میں ونڈو کی گرل لگنی تھی۔ جب گرل اندر لینے گئے، بیڈ روم کا لاک اوپن کیا تو جیسے ایک عکس نما چیز بھاگ کر واش روم میں گئی۔ پہلے تو ڈر بہت لگا، لیکن ہمت کر کے دیکھا تو کچھ بھی نہ تھا۔ اس کے تقریباً 6 دن کے بعد یہی سلسلہ دوبارہ پیش آیا، اور اس دفعہ باقاعدہ کسی چیز کا دھکا لگا، مجھے جیسے کسی نے اپنی طرف کھینچا ہو۔ میں اتنا ڈر گیا کہ میری سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ مجھ سے ڈر کی وجہ سے آواز ہی نہیں دینے ہو رہی تھی، جیسے کسی نے آواز بند کر دی ہو۔ ہمت کر کے باہر آیا، پسینے سے برا حال ہو گیا تھا، کندھے بھاری ہو گئے، بی پی لو ہو گیا، جیسے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ مجھے مستری نے دیکھا تو اس نے مجھے دم والا پانی پلایا، مجھ پر آیت الکرسی پھونکی، تب جا کر ہلکی سی طبیعت سنبھلی۔ میں نے اسے بتایا کہ ایسا ہوا ہے۔ تب اس نے بھی بتایا کہ مجھے یہ جگہ بھاری لگتی ہے کبھی کبھار، بہرحال تم دم کیا کرو، خود پہ بھی کچھ نہ کچھ پڑھ کر پھونکا کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج کی حرکت کے بعد میرے دل میں خوف سا بیٹھ گیا۔ بظاہر میں جتنا مرضی خود کو طاقتور ظاہر کرتا، مگر اندر سے میری پوری ہوا نکلی ہوئی تھی۔ میں اپنے آپ کو بذات خود بہت ڈرا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ خیر اس دن کے بعد کوئی ایسا واقعہ دوبارہ پیش نہ آیا۔ 4 دن گزر جانے کے بعد میں اوپر سرونٹ کوارٹر سے پائپ ڈھونڈنے جا رہا تھا۔ وہ کمرہ زیادہ لاک ہی رہتا تھا۔ اس دن میں جب کمرے کے باہر پہنچا تو بدبو آ رہی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیسی بدبو ہے، اور یہ گمان ہی نہ تھا کہ یہ بو کمرے سے آ رہی ہے۔ میں نے اپنے دھیان میں دروازہ اوپن کیا اور جو منظر دیکھا وہ دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ کمرے میں 2 عدد کالی مرغیاں مری پڑی تھیں، اور ساتھ میں ایک بڑی ہڈی پڑی تھی جس کا گوشت گل چکا تھا۔ اس ٹکڑے میں سے اتنی زیادہ بو آ رہی تھی کہ میں بتا نہیں سکتا، اور دیواروں پہ کارٹون نما شکلیں بنی ہوئی تھیں۔ ایک کونے میں گڑیا بنی ہوئی تھی جس پر مائنس کے نشان بھی بنے ہوئے تھے۔ جب میں شروع میں وہاں گیا تب ایسا کوئی نشان نہیں تھا۔ اچانک میرا دل گھبرا گیا اس جگہ سے، جیسا میں نے پہلے بتایا کہ خوف آنے لگ گیا تھا۔ اس جگہ سے دل بھر گیا تھا۔ میں نے بنا کسی چیز کو چھوئے دروازہ بند کیا۔ میں نے فوراً مستری کو اوپر بلایا اور اس کو سب دکھایا۔ پھر ہم نے یہ سب گھر کے مالک کو بتانے کا فیصلہ کیا، اور اگلے دن ہم نے اس کو بلا لیا اور سب ماجرا بتایا کہ یہاں یہ کیا ہو رہا ہے۔ مالک نے جب آ کر یہ سب ماجرا دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گیا۔ ہماری وجہ سے اس نے وقتی طور پر کام بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1 ہفتے کے بعد مجھے مالک کی کال آ گئی کہ صبح سائٹ اوپن کرنی ہے، کیونکہ ایک عامل نے سائٹ دیکھی ہے۔ میں حسب معمول کی طرح 8 بجے کے بجائے 10 بجے کام پہ پہنچا تو میں نے لاک اوپن کیا، مگر اندر جانے کی ہمت نہ تھی۔ باہر گلی میں ان کا انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں مالک بھی آ گیا اور عامل کو بھی لے آیا، تو اس نے جگہ کا جائزہ لیا۔
اس کے بعد مجھ سے حالات و واقعات معلوم کرنے لگا۔ اس نے وہاں آصف کا بسیرا بتایا۔ ہم نے اس کا علاج پوچھا تو اس نے تعویذ لکھ کر دیے اور کہا کہ ان کو گھر کے چاروں کونوں میں جلانا ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ ایسا کرے گا کون؟ تو اس نے بولا کہ مالک یا جو کوئی بھی یہاں رہتا ہے وہ جلائے، جنہوں نے یہ واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اور میری نظر پیچھے ہو گئی۔ میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں نہیں کروں گا ایسا کوئی کام بھی جس سے میری جان خطرے میں پڑے۔ میں انکار کر چکا تھا، لیکن بعد میں یہ طے ہوا کہ عامل اکیلا ہی یہ سب کام خود کرے گا، جو کچھ بھی کرے گا۔ ہم نے جمعرات کے دن عامل کو بلایا اور وہ ساتھ اپنے چیلے کو بھی لے آیا، جس کے ساتھ مل کر اس نے یہ عمل کرنا تھا۔ اب اس چیلے کا مجھے علم بالکل نہ تھا کہ یہ ہے کون اور کیوں آیا ہے۔ جب مالک کی بات تھی عامل سے تو میرا بولنا مناسب نہ تھا کہ یہ کیوں آیا ہے۔ اب میں نے لاک اوپن کیا اور میں ان کے ساتھ گھر کے اندر گیا۔ میں لائٹس آن کرنے کے لیے بریکر آن کر رہا تھا، لیکن بریکر بار بار ٹرپ کر رہا تھا۔ اتنے میں کسی کے ہنسنے کی آواز محسوس ہوئی، جیسے کوئی خوش ہو رہا ہو۔ یقین کریں میں لکھ نہیں پا رہا اس کیفیت کو جو میں محسوس کر رہا تھا۔ خیر، میں نے بھی خود پر آیت الکرسی اور دعائے قنوت پڑھ کر حصار باندھ لیا۔ بریکر آن ہوا۔ ایک لمحے کے اندر جیسے کوئی انتظار کر رہا ہو کہ واش روم کا دروازہ اس دن کی طرح اتنی زور سے بند ہوا کہ سب کا دھیان اس دروازے کی جانب ہو گیا۔ اب عامل صاحب اپنے چیلے کے ساتھ داہنے کمرے کے کونے میں گئے اور تعویذ کو جلانے کے لیے ماچس کی تیلی سے آگ لگا رہے تھے، لیکن تیلی کو آگ نہیں لگ رہی تھی۔ میں اور مالک ہال میں کھڑے ہو کر سب دیکھ رہے تھے۔ اب عامل نے پڑھائی شروع کی اور دوبارہ آگ جلائی اور تعویذ چیلے کو پکڑایا اور آگ لگائی۔ ایک تعویذ جلا۔ اب دوسرے کونے میں گئے اور دوسرا تعویذ بھی جلایا، لیکن اس دفعہ تعویذ بہت آرام سے جل گیا۔ اور اس کے بعد جب ڈرائنگ روم والے کمرے کی جانب بڑھے اور کونے میں پہنچے تو کسی چیز کی بدبو محسوس ہونے لگی اور تعویذ جلانے لگے۔ تعویذ کی طرف آگ آئی ہی تھی کہ اچانک چیلے کو اتنا زور کا تھپڑ لگا کہ وہ بے ہوش ہو گیا، اور اسی لمحے بریکر بھی ٹرپ کر گیا۔ دوبارہ تعویذ بجھ گیا، جیسے کسی کو تکلیف ہو رہی ہو اور وہ رو رہا ہو۔ اچانک مجھے اور مالک کو کسی اندیکھی طاقت کی طرف سے تھپڑ لگنے لگے۔ ہم دونوں بھاگ کر ڈرائنگ روم میں پہنچے اور چیلے کو پکڑ کر پورچ میں لے آئے۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ عامل کے بھی اوزان قطع ہو گئے تھے۔ ہمیں اپنی پڑ گئی۔ اچانک کمرے میں آگ نما روشنی نظر آئی اور ہوا میں گم ہو گئی۔ ہال کی طرف جاتے ہوئے یہ منظر دیکھ کر ہم نے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور چیلے پر پانی کے چھینٹے پھینکے اور دم کیا، لیکن اس کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ دوستوں، پراسرار گھر کی قسط نمبر 1 میں فی الحال تک کے لیے اتنا ہی۔ جلد ہی ملتی ہوں قسط نمبر 2 کے ساتھ، یعنی آخری قسط کے ساتھ۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا۔ اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔